اگر جنگ مزید بڑی تو کیا ہوگا؟ وہ لمحہ جہاں سے تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جب کسی جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو اکثر لوگ صرف موجودہ لڑائی کو دیکھتے ہیں، لیکن اصل سوال ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں جاری جنگ بھی ایسے ہی ایک موڑ پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ یہ جنگ چند مہینوں میں ختم ہو جائے، یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ کئی سالوں تک جاری رہے، اور ایک تیسرا امکان بھی موجود ہے، وہ امکان جس سے دنیا کے ماہرین سب سے زیادہ خوفزدہ ہے۔ اگر یہ جنگ مزید پھیل گئی تو یہ صرف ایک علاقائی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ ایک ایسی عالمی کشمکش میں تبدیل ہو سکتی ہے جو آنے والی کئی دہائیوں تک انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس کو متاثر کرے گی۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور اس جنگ کی ممکنہ مستقبل کے کیا منظرنامے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ممکنہ منظرنامہ، محدود مگر طویل جنگ۔ پہلا اور شاید سب سے زیادہ ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ جنگ مکمل طور پر ختم نہ ہو، بلکہ ایک طویل مگر محدود شکل اختیار کرے۔ اس صورت میں ایران اور اسرائیل براہ راست بڑے زمینی حملوں سے گریز کریں گے، لیکن میزائل اٹیک، ڈرون اٹیکس اور ایئر اٹیکس کی کاروائیاں وقتاً فوقتاً گریجولی رہ سکتی ہیں۔ اس طرح کی جنگ مہینوں تک چل سکتی ہے، کبھی کشیدگی بڑھ جائے گی، کبھی وقتی سکون آ جائے گا، لیکن مکمل امن یعنی کمپلیٹلی پیس قائم نہیں ہو سکے۔ اس طرح کی صورتحال میں دونوں ممالک اپنی فوجی طاقت برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور ہر حملے کے بعد نیو ڈیفنس اسٹریٹجی تیار کی جائے گی۔ ایک ایسی جنگ ہوگی جس کا کوئی واضح آغاز یا اختتام نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا ممکنہ منظرنامہ، علاقائی جنگ۔ دوسرا منظرنامہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس منظرنامے میں صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی یہ جنگ، بلکہ مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک اور گروہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو خطے میں کئی نئے محاذ کھل سکتے ہیں۔ لبنان کی سرحد ایک بڑا محاذ بن سکتی ہے، شام اور عراق میں بھی کشیدگی بڑھ سکتی ہے، خلیج کے پانیوں میں بحری تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں جنگ کا دائرہ بہت بڑا ہو جائے گا اور اس کا اثر صرف چند شہروں تک محدود نہیں رہے گا، پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ تیسرا ممکنہ منظرنامہ، عالمی طاقتوں کی مداخلت۔ تیسرا منظرنامہ وہ ہے جس سے دنیا کے ماہرین سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ اگر جنگ مزید شدت اختیار کرتی ہے تو عالمی طاقتیں بھی اس میں براہ راست یا بالواسطہ شامل ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ اگر کسی طاقت کو محسوس ہو کہ اس کے مفادات خطرے میں ہیں تو وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے اور گلوبل پالیٹکس یعنی عالمی سیاست میں ایک نیا طاقت کا توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ جنگ کے بعد ایران کی ممکنہ پوزیشن۔ اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی تو ایران کو کئی بڑے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایران اپنی فوجی حکمت عملی میں بڑی تبدیلیاں کرے، وہ اپنے میزائل اور ڈرون پروگرامز کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ ایران یہ بھی کوشش کر سکتا ہے کہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط اور استوار کرے۔ اس طرح وہ مستقبل میں کسی ممکنہ جنگ کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن حاصل کر سکتا ہے۔ جنگ کے بعد اسرائیل کی ممکنہ اسٹریٹجی۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی ہے۔ اگر اس جنگ سے اسرائیل کو مسلسل خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنی دفاعی پالیسی یعنی اپنی ڈیفنس پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اسرائیل اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کو مزید اسٹرانگ کرے، نئی فوجی ٹیکنالوجی پر زیادہ سرمایہ کاری کی جائے اور خطے میں نئے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسرائیل کی اسٹریٹجی مکمل طور پر یہ ہوگی کہ مستقبل میں ایسے خطرات کو پہلے ہی مرحلے میں روک دیا جائے۔ امریکہ کی گلوبل اسٹریٹجی پر اثر۔ یہ جنگ امریکہ کی گلوبل پالیسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر امریکہ کو مڈل ایسٹ میں زیادہ فوجی وسائل استعمال کرنے پڑے تو اس کا اثر دنیا کے دوسرے خطوں پر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کو اپنی ترجیحات دوبارہ ترتیب دینی پڑ سکتی ہے۔ بعض ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اس طرح کی جنگیں بڑی طاقتوں کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ گلوبل اکانومی پر ممکنہ اثرات۔ جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے، ان کا اثر گلوبل اکانومی عالمی معیشت پر پڑتا ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو توانائی کی عالمی منڈی متاثر ہو سکتی ہے۔ آئل اور گیس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ پر پریشر پڑ سکتا ہے اور کئی ممالک کو اکنامیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب وہ خطرناک نتائج جن کے بارے میں بات بہت کم ہو رہی ہے،
ہر جنگ کے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں جو فوری طور پر نظر نہیں آتے. اس جنگ کے بھی کچھ ایسے ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ابھی کم بات کی جا رہی ہے. ایک ممکنہ خطرہ گلوبل سائبر اٹیکس کا ہے. اگر سائبر وار شدت اختیار کرتی ہے تو دنیا کے مختلف ممالک کے اہم سسٹم کو متاثر کیا جا سکتا ہے. دوسرا ممکنہ خطرہ یہ ہے کہ خطے میں ایک طویل انسانی بحران پیدا ہو جائے. بے گھر افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور انسانی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور تیسرا ممکنہ خطرہ یہ ہے کہ عالمی سیاسی اتحاد بدل سکتے ہیں. کچھ ممالک نئے اتحاد قائم کر سکتے ہیں اور گلوبل پالیٹکس کا میپ تبدیل ہو سکتا ہے. کیا یہ جنگ واقعی دنیا کو بدل سکتی ہے؟ یہ سوال آج پوری دنیا کے ذہن میں ہے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعض جنگیں صرف چند سالوں کے لیے نہیں بلکہ کئی دہائیوں کے لیے عالمی سیاست کو متاثر کرتی ہیں. اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آنے والے کئی سالوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں. دنیا کی طاقتوں کے درمیان تعلقات بدل سکتے ہیں، معاشی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہیں اور عالمی سیاست کا توازن نئی شکل اختیار کر سکتا ہے. آنے والے دن فیصلہ کریں گے. آج مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک وار نہیں، ایک ایسا امتحان ہے جو عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے نظام کو پرکھ رہا ہے. آنے والے دنوں میں جو فیصلے کیے جائیں گے وہ یہ طے کریں گے کہ یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی. کیا یہ صرف ایک محدود تنازع رہے گی یا پھر یہ وہ واقعہ ہو جائے گی جس کے بعد دنیا کی پالیٹکس ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے اور اس کا جواب شاید آنے والے مہینوں میں دنیا کے سامنے آ جائے گا. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو، ایجوکیشنل اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو مل سکے.